اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آیات مبارکہ اور خصوصاً احادیث مبارکہ کی روشنی میں درود و سلام کے کیا فضائل و برکات ہیں اور ہم ان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی ان پہ درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے براہ راست مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ پہلے ایک امر کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے تمام فرشتے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے مومنین، آپ سب بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک امر کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے کل ملائکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ تو پہلے اللہ نے اس امر کی خبر دی کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنین، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود درود بھیج رہا ہے اور اس کے کل ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں تھی کہ کوئی انسان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الگ سے درود بھیجتا تو تب کافی ہوتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کار خیر میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تو اے مومنین، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتا، کیونکہ جب اس میں ارشاد فرما دیا کہ اس کے کل ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تو اب ثابت ہوا کہ کوئی ایسا فرشتہ ہے ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہیں بھیجے گا تو وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہی نہیں رہے گا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے درود سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح درود نہیں بھیجتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے درود نہیں بھیجتے کہ اے اللہ تو درود بھیج، بلکہ اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ تو اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ اللہ کل ملائکہ کی محفل کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نغمے گاتا ہے، اور آسمان دنیا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے جشن لگتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ
اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے اور کل فرشتے سامعین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جو تعریف فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے، تو مفسرین نے فرمایا یہ اللہ کا درود ہے۔ اور اس کے علاوہ امام عبد بن حمید، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو العالیہ سے روایت کیا، اور حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں تفسیر در منصور کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ تعریف ہے اور فرشتوں کی دعا ہے، فرشتوں کا درود دعا ہے۔ یعنی اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ اللہ کا درود ہے۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ فرشتوں کا درود ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان کا جلسہ منعقد کرتا ہے اور اس کے سامعین کل ملائکہ ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے اس کو تمام فرشتے سماعت کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا درود ہے۔ اور اس کے علاوہ فرشتوں کا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرنا ہے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ شاید ایک وقت آئے کہ جب کل مخلوق ختم ہو جائے، تمام جن و انس ختم ہو جائیں، تو چونکہ ان کے فاعل انسان ہیں تو درود نماز اور روزہ تو ختم ہو سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ نماز اور روزہ ختم ہو جائے کیونکہ ان کے فاعل موجود نہیں ہوں گے، لیکن درود کا فاعل چونکہ خود اللہ ہے اور اللہ خود اس کا اہتمام فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، تو درود کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کب سے درود پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کب تک درود پڑھتے رہیں گے، نہ درود کی کوئی ابتدا ہے اور نہ درود کی کوئی انتہا ہے۔ درود پاک کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ریاکاری سے بھی درود پڑھے، دکھلاوے کے لیے بھی درود پڑھے، تو اس کا درود رد نہیں ہوتا، کیونکہ درود میں بندہ اپنی طرف سے درود پیش ہی نہیں کرتا، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو جانتے ہی نہیں، ہمیں کیا خبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ درود نہ بھیجو، بلکہ مجھے عرض کرو کہ اے اللہ تو درود بھیج، تو ہم تمام درود کے اندر یہی صیغہ استعمال کرتے ہیں، اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، تو جب اس کا فاعل خود اللہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی درود رد نہیں کرتا۔ اور ہمیں اس درود کا فائدہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اللہ اکیلا بھی درود پاک بھیجتا تو تب بھی کافی تھا، اور فرشتے بھی اس کے بھیجتے تو تب بھی درود پاک کے لیے فرشتے بھی کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مومنین کو بھی اس کار خیر میں شامل کیا جائے تاکہ وہ اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنین آپ بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام نسائی نے السنن کے اندر کتاب الصحب باب سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت روایت فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے زمین میں گشت کرنے والے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں، یعنی کہ وہ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں اور جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا امر ماننا ہے، اللہ نے ان فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ فرمایا کہ جب بھی میرے محبوب پہ کوئی درود و سلام بھیجے تو فوراً اس جگہ پہ پہنچ جایا کرو اور اس درود و سلام کو اکٹھا کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر گشت کرنے والے بہت سے ایسے فرشتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو اس درود پاک کو جمع فرماتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو میری قبر پر کھڑا ہونے کی ذمہ داری سونپ دی ہے، اور فرمایا اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جو قیامت تک مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کا اور اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کہ آپ کے وصال سے ابھی قبل آپ خود اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تو فرمایا میری قبر کے اوپر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت سماعت عطا کی ہے کہ پوری روح زمین کے تمام انسانوں کی آواز سننے کی وہ طاقت رکھتا ہے اور وہ سب کو پہچانتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتہ جب کوئی بھی درود پاک چاہے زمین کے کسی بھی خطے سے پڑھتا ہے تو وہ اس کا درود سماعت کرتا ہے اور درود مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جب یہ ایک ایسے خادم کی حیثیت جو کہ قبر انور پہ کھڑا ہے تو اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کے درود سنتا بھی ہے اور ان کو پہچانتا بھی ہے، تو اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیتا ہے۔ تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خدمت اقدس کے لیے وہ آپ کی قبر انور پہ کھڑا ہے تو آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ فرشتہ اس شخص کا بھی نام اور اس کے والد کا بھی نام مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا نام اور اس کی 10 پشتوں تک لوگوں کا نام بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر انور میں درود ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے آپ ایک دوسرے کو تحفے پیش کرتے ہیں، اور فرمایا کہ میں اس کو ایک روشن صحیفے کے اندر لکھ لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی درود پاک سماعت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پہ سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ پہ لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کو پہچانتے بھی ہیں اور ہر ایک کا نام پہچان کر اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو کہ جب کسی کی بھی روح اس کے کفسر انصری سے پرواز کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے کے بعد فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی روح اس کے اعمال کے مطابق کسی اچھے یا برے مقام کے اوپر منتقل کر دو، تو جو بہتر جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کی روح پہنچا دی جاتی ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس بارگاہ عزتی کے اندر جلوہ فروز ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب حکم فرمایا ہوگا کہ بہترین مقام پہ لوٹ جا تو روح نے بھی عرض کیا ہوگا یا اللہ کیا جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی جسد اقدس کے اندر واپس لوٹا دیا ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لطیف انفس اور خوبصورت ترین چیز دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اور یہ کہ میری روح اللہ نے مجھے واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اور جب کوئی بھی اب میری قبر پہ آ کے سلام بھیجتا ہے تو فرمایا میں اس کے درود کا
اور سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور میں اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اب یہ ایک اذیت کی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی سلام قبر پہ جا کے عرض کرتا ہے تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس واپس آتی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتی ہے، تو کیا یہ اذیت کا باعث نہیں ہوگا کہ بار بار کوئی سلام بھیجتا ہے تو روح جسم میں آ جائے اور پھر واپس چلی جائے، پھر روح آ جائے اور پھر واپس چلی جائے؟ تو یہ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مستقل اللہ نے میری روح میرے جسم میں لوٹا دی ہوئی ہے، اب کبھی بھی وہ روح مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی میرا امتی دنیا کے کسی بھی خطے سے، اور حتیٰ کہ میری قبر پہ آ کے جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو فرمایا میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چاہے امتی دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے درود و سلام کو خود سماعت بھی فرماتے ہیں، اس کا نام بھی پہچانتے ہیں اور اس کو دعائے خیر سے بھی نوازتے ہیں۔ آج ہمارا نام کسی پرائم منسٹر کے سامنے، کسی پریزیڈنٹ کے سامنے لیا جائے یا کسی نامور شخصیت کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے، فلاں عالم صاحب نے، فلاں محدث نے میرا نام لیا۔ تو آپ تصور کریں کہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کل بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب ان کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جائے کہ فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا، تو جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہوں گے، اور یہ آپ کا کتنا پروٹوکول ہے کہ آپ کا نام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پڑھا کرو، بے شک مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی درود و سلام جو ہے یہ آپ کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے اور آپ کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے اور اس کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، اور اس سے ایسے اعمال سرزد ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو بارگاہ عزتی میں پھر قربت کا باعث بنتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو تو فرمایا وہ مجھ پہ درود پاک کی کثرت کیا کرے۔ اور جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، کبھی وہ دن کو پڑھتا ہے، کبھی وہ رات کو پڑھتا ہے، کبھی وہ چلتے ہوئے پڑھتا ہے، کبھی وہ بیٹھے ہوئے پڑھتا ہے، کبھی وہ خوف کی حالت میں، کبھی وہ امن کی حالت میں درود پڑھتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن جو بندہ جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا وہ اتنا میرے قریب ہوگا۔ وہ جب پل صراط سے گزرے گا تو تب بھی حضور اس کو اپنے پاس قریب رکھیں گے، جب وہ حوض کوثر پہ جائے گا تو تب بھی حضور اس کو اپنی کملی میں چھپائیں گے، اور جب اعمال کا وزن ہونے لگا گا تو جس نے درود پاک کثرت سے پڑھا ہوگا حضور اس کو اپنے قریب ترین رکھیں گے، حتیٰ کہ جب وہ جنت میں داخل بھی ہو جائے گا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے در اقدس کے اندر اپنی خدمت کا شرف نصیب فرمائیں گے۔ اور محدثین اس بات کے گواہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اندر جو کچہری لگتی ہے اس کے اندر انہی افراد کو زیادہ تر اس کی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے جو درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی لوگوں کو کچہری مصطفیٰ نصیب ہوئی تو جب ان کے حالات کا جائزہ لیا گیا تو وہ کثرت سے درود و سلام، کوئی 20,000 دفعہ پڑھتا، کوئی 30,000 دفعہ پڑھتا، کوئی 50,000 دفعہ پڑھتا، تو وہ کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرتے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بندے کو اس کی روح اور اس کی جو نفس ہے وہ اتنا اجلا کر دیا جاتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں پیش حاضر کر لیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔
یعنی ایک بندہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا لیکن اس نے آپ پہ درود نہ بھیجا تو فرمایا وہ شخص بخیل ہے اور کنجوس ہے، اور فرمایا وہ شخص جنت کا رستہ بھول جائے گا جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گویا درود جنت کا رستہ ہے، کہ جیسے جیسے آپ درود پڑھتے چلے جاتے ہیں تو جنت کا رستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو آپ درود کو ترک کرتے ہیں یا درود سے غفلت برتتے ہیں تو فرمایا اگر وہ بندہ جنت میں جانا بھی چاہے گا تو اس کو جنت کا رستہ ہی معلوم نہیں ہوگا۔ تو گویا درود خود جنت کا رستہ ہے، اور اس رستے کا نور ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، فرمایا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس سے 10 گنا 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور فرمایا جو 100 مرتبہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی 10 گنا یعنی 1000 مرتبہ اس کے اوپر درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ درود بھیجتا ہے تو جن الفاظ کے ساتھ وہ درود بھیجتا ہے انہی کی مثل اس کے اوپر بھی درود بھیجا جاتا ہے، اور اگر وہ سلام بھیجتا ہے اسی کی مثل اس کے اوپر بھی سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً جمعرات کی رات اور جمعے کے دن فرمایا ان 2 دنوں میں، ایک روشن رات اور ایک روشن دن میں، فرمایا درود کا کثرت سے اہتمام کرو، کیونکہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے جو باقی کسی بھی دن نہیں اترتے، فرمایا وہ ان 2 دنوں میں زمین پہ اترتے ہیں اور اس کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ ان لوگوں کا درود لکھتے ہیں جو جمعرات کی رات اور جمعے کے دن مجھ پہ درود کی کثرت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ درود کی کثرت کرو، فرمایا یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا جمعے کے دن پورے ہفتے کا درود پاک لکھا ہوا سارا جمع کر کے بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام، حتیٰ کہ 10 پشتوں تک اس بندے کا نام بتایا جاتا ہے، اس کا علاقہ بتایا جاتا ہے، کن الفاظ سے درود پاک پڑھا وہ بتایا جاتا ہے، اور کتنی دفعہ پڑھا اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی پورا فائل تیار کر کے بارگاہ اقدس میں پیش کی جاتی ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ جو سارے انسانوں کی آواز سننے کی سماع قوت رکھتا ہے، اس کے پاس جب درود پیش کیا جاتا ہے تو وہ میری قبر انور کے اندر ایسے پیش کرتا ہے جیسے کوئی ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں اس کو اپنے پاس ایک صحیفہ بیضاء روشن صحیفے کے اندر لکھ لیتا ہوں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور بروز قیامت آپ اس بندے کا بدلہ چکا دیں گے کہ آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور درود پاک جو ہے اگر آپ اس کو ریاکاری سے بھی پڑھیں تو درود رد نہیں ہوتا، کیونکہ درود آپ خود پڑھتے ہی نہیں بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج، تو جب اللہ تعالیٰ خود اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے تو اس بندے کا درود رد نہیں ہوتا، اور درود ہمیشہ قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے ایسے فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی بھیجنے کی اور سلام بھی بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔